اس انداز سے سمجھا. یہاں بلی کی سیٹ ایک پرچون کی دکان کے افتتاح تھا. پرانی بات ہے، میں ادھر قریب ترجمہ بھی پڑھاتا تھا. آج کل وہ IT یونیورسٹی ہے بلیری میں. یا 20 سال میں نے جمعہ پڑھایا، عیدین کی نمازیں پڑھائی. تو بلیری اسٹیشن کے سامنے ایک بڑا پرچون کی دکان کھلا. وہ دعا کے لیے لے گئے. بہت سے دکانداروں کو یہ خیال ہے کہ ہم نئے دکان کو شروع کریں گے، کسی اللہ والے کو بلائے، کسی عالم بزرگ کو بلائے تو دعا کرے گا تو خیر و برکت ہو جائے گی. یاد رکھیں کبھی بھی اس سے خیر و برکت نہیں آئے گا. آپ کتنے ہی امام حرم کو اٹھا کر بیت اللہ سے لائیے کہ وہ آپ کی دکان میں کوئی دعا کرے تاکہ خیر و برکت ہو، خدا کی قسم خیر و برکت نہیں آئے گا. اگر خیر و برکت اپنی دکانوں میں لانا چاہتے ہو، حقدار کو حق دو، جتنا تمہارا حق ہے وہ لو. تم کسی حقدار کے حق کی نفی کرو اور تمہاری دکان میں خیر و برکت آ جائے، خدا کی قسم ایسا نہیں ہوگا. ڈرو اس بات سے کہیں اللہ کا عذاب اس دکان پر نازل نہ ہو جائے. کسی کے حق کو دبانا اور کسی کے حق کو اس انداز سے اپنی طرف کرنا، کیا اس میں کوئی خیر آئے گی، برکت آئے گا؟ تو وہاں میں نے مختصراً بیان کیا. میں نے دکاندار سے بھی کہا دیکھیں پرچون کا دکان بڑا نازک دکان ہے، ایک ایک چیز کو تولنا پڑتا ہے. دالیں ہو، چینی ہو، چائے ہو، پتی ہو، جو بھی ہو، چاول ہو، ایک ایک چیز کو تول کر دینا پڑتا ہے. اور ڈنڈی کو سیدھا رکھو. میں نے اس کو مزید کہا ہو سکے تو اس ترازو کی ڈنڈی کا جھکاؤ گاہک کی طرف کرو، اپنی طرف نہ کرو. گاہک کی طرف کرو، اپنی طرف نہ کرو. تو تقریباً 6-7 مہینے کے بعد وہی دکاندار مجھے ملا. مجھے کہا کہ صاحب جیسے آپ نے کہا میں ویسے کرتا ہوں. یہ اس دکاندار کی، میں نے ہوتے پرچون کی دکان کی نہیں، اس پرچون دکاندار کی بقول کہ 50 کلو کا پارسل چینی لاتا ہوں. اکثر تو کبھی ایسا ہو جاتے کہ 50 کا لایا 50 کا بک گیا، جتنے کا لایا اتنے ہی کے بک گیا. نہ 8 آنے 4 آنے اس میں ملے، نہ 8 آنے 4 آنے تاوان ہو گئے. کبھی کبھی اتنا جھکاؤ دے دیتا ہوں ڈر کی وجہ سے کہ 50 کلو لاتا ہوں، میرے لیے وہ چینی کا پارسل 48 کلو بن جاتا ہے. یعنی تھوڑا تھوڑا ڈال کر 2 کلو کم ہو جاتے ہیں میرے لیے. کبھی کبھی وہ چینی کا بوری میرے لیے نفع میں بچتا ہے. اور کبھی یار دوست آ کر کہتے تھے دبرے اور تیلی خو نہ لرے پکار میں دے، مجھ سے وہ بھی مفت میں لے جاتے. اور کبھی کبھی ایک 10-5 روپے کا وہ تیلی بک جاتا ہے. میں نے اس سے کہا تم کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہتے حیرت کی بات آگے ہے جو میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں. ہمیں کہو کیا مسئلہ؟ کہتے یہ سب کچھ، یہ خالی چینی کی میں نے مثال دی، سب چیزوں میں یہی چیز ہے. لیکن مجھے کہا کار صاحب اللہ کے نام کی قسم کھا کر میں کہتا ہوں پورا گھر میرا اسی دکان سے چل رہا ہے. آج تک ایک ذرے کا نقصان بھی میں نے محسوس نہیں کیا. میں نے کہا بھول گئے شعیب علیہ السلام. یہی تو شعیب علیہ السلام نے قوم سے کہا تھا کہ ناپ تول میں کمی ہونے مت دو. جو لینے کے لیے آ رہے ہیں تمہارا گاؤں جھکاؤ اس کی طرف رکھو، اپنی طرف نہ رکھو. تو قوم نے کہا اے شعیب اس سے تو ہمارا نقصان ہو جائے گا. تو شعیب علیہ السلام کا جواب آج بھی قرآن کی زینت ہے. 12واں پارہ سورۃ ہود، بقیت اللہ خیر لکم. وہ جو باقی تمہارے پاس رہ جائے تمہارا خیر اسی میں ہے، تمہاری بہتری اسی میں ہے، اللہ کی برکت اسی میں ہے. جو دوسروں کا حق لے کر نہیں، دوسروں کا پورا پورا حق دے کر اللہ جو تمہیں نوازے گا تم وہ تصور ہی نہیں کر سکتے. اور نن سوا ہر سڑی ہوئی ډېر سي، بس ډېر سي د چا حق وما تراس. زما دا خبره په ذهن کې کوي زما ورونو، اکثر دا مسله زموږ په پښتنو کې ډېره زیاته ده. خدای ته وګورئ، دا زه د منبر د شایستوالي دپاره نه بیانوم، د الله د رسول د طرفه یو اطلاع ده چې ته ته در رسومه.
په خدای کپته کی ملایان دی هغه ته هم وایم، کپته کی صوفیان دی هغه ته هم وایم، کپته کی تبلیغیان دی هغه ته هم وایم، کپته کی دیندار دی هغه ته هم وایم، کپته کی 15 وخت د لمونځ پابندي کون کی دی هغه ته هم وایم، کروژې نیون کی دی هغه ته هم وایم. په خدای که د خور حصہ مو ور نکړه، د خور حق ته وخوري، په ورځ د قیامت زما قسم دی د الله په ذات دا ګرځ عملونه به الله راواخیستې په مخ به ووایي. څه وایي چې خور را معاف کړي، خور را وبخښئ، د پلار حق دی ته خور ته نه ورکړې. ستا څه خیال دی؟ ستا لمونځونه به الله قبول کړي، ستا عبادتونه به الله قبول کړي، ستا روژه او ستا زکاتونه به الله قبول کړي، ستا حج عمره به الله قبول کړي، ستا دا خیر و خیرات به الله قبول کړي. تر سوچ چې و حقدار ته د حق نه ورکړې، زما دي په ذات د خدای قسمي د عملونه به الله راواخي په مخ به در ووایي چې حقدار ته د حق نه دی ورکړې، راغلی و ما ته سسیله غواړې. خدا کے لیے حقدار کو حق دو، کسی کا حق کھانے کی کوشش نہ کرو. اللہ جانتا ہے اگر کسی حقدار کے حق کو کسی نے بھی کسی بھی حوالے سے روک دیا، خدا کی قسم اچھے اعمال کل قیامت کے دن اللہ ہمارے منہ پر مار دے گا کہ حقدار کا تو حق دیے ہی نہیں، آئے ہو مجھ سے ان اعمال کا صلہ لینے کے لیے. بہت سے لوگ فتوی دیجئے، ہم 3 بھائی ہیں 4 بھائی ہیں، بہنیں نہیں ہیں آپ کے؟ وہ جی بہنوں نے کہا کہ ہم نہیں لیتے. میں نے کہا لے آؤ ان کو. ہم نہیں لیتے. تم ایک طاقتور بن جاؤ، جاؤ کہو بہنوں سے ہم نہیں لیتے، سب کچھ تمہیں دیتے. ہے کوئی اتنا طاقت والا؟ صرف ان اعمال صالحہ پر نہ رہو، خدا کی قسم حقدار کو حق دینا ہوگا. معاف کیجئے، تم چائنا کے نام پہ جو جاپان کو بیچتے ہو، اللہ تم سے نہیں پوچھے گا؟ دکھاتے کچھ ہو دکان میں، گھر ملاتے کچھ اور ہے، اللہ نہیں پوچھے گا. یہ ریڈیو والوں کی زندگی کیوں تبدیل نہیں ہوتی؟ دکھانے کو تو خوبصورت کے لیے دکھاتے ہیں، انگور دکھاتے، انار گھر لے جا تو وہ سڑے ہوئے چیز نکلتے. ان کا کیا خیال ہے؟ ان کی ریڈیو میں خیر و برکت آئے گا؟ خدا کی قسم اور بدترین اس کا حال ہو جائے گا. کیوں ایسا کرتے؟ کیوں حقدار کے حق تلفی کرتے ہو؟ اللہ کے ڈر بھول گئے ہو کہ لاتے ہو عظیم پیغمبر کی امتی ہو، لیکن عمل کیا اس پیغمبر جیسا ہے؟ کیا ہو گیا؟ کہاں جا رہے؟ اس قوم سے بچے محفوظ نہیں، چھوٹے معصوم بچے محفوظ نہیں. سیلاب زدگان کے نام پہ آ رہے، دلا دڑ آ رہے. خدا کی قسم سے ایمانوں میں دیے جاتا، آج یہ سیلاب زدگان بھکاری نہ بنتے، مانگنے والے نہیں بنتے، در در کے بیچارے پھر رہے، لیکن ان کا حق ان کو نہیں مل رہا ہے. یہ اپنی گودامیں بر کر رکھ رہے، یہ اس کی کام آ جائے گا. کیا جواب دیں گے اللہ کو؟ مظلوموں کا حق کیا؟ اس کے حق ان کو ملے گا کیا؟ خدا کی قسم کچھ بھی نہیں. حساب کتاب الگ سے اللہ کو دے گا. میرے محترم دوستو، یہی بات شعیب علیہ السلام نے کہا، حقدار کو حق دو، حق دینے کے بعد بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین، جو باقی تمہارے پاس رہ جائے وہی تمہاری بہتری. تم بہنیں کو پورا حق دو، بیٹیوں کو حق دو. جہیز کیوں دیتے ہو اپنی جگہ؟ یہ لعنت ہے، کیوں دیتے ہو؟ جہیز کی جگہ ان کا حق کیوں نہیں دیتے؟ ڈیڑھ 100-200 بندے دلہن کے گھر جا رہے، جی بارات لے کر پہنچ رہے، حال ہے فلاں، وہ بیٹی بھی دے رہے اور تمہاری بارات کو کھانا بھی کھلاتے. خدا کی قسم بارات کو کھانا کھلانا حرام. ایک بیٹی کی گھر سے جہیز بھی لیتے ہو، بیٹی بھی لیتے ہو، وہاں ان کی گھر سے کھانا بھی کھا کر آتے ہو. یہ تمہارے لیے حلال ہے. صرف ایک کھانا شادی کا حلال ہے، ولیمہ، اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں.
جی ہمارے بارات میں 100 بندے ہوں گے، 200 بندے ہوں گے، 150 بندے ہوں گے، حرام چور بن کر جاتے ہیں، ڈاکو بن کر نکلتے ہیں۔ کس نے کہا یہ حلال کال ہے؟ چگویم کہ مسلمان یم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ را، جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں، خدا کی قسم کانپ جاتا ہوں، میں جانتا ہوں لا الہ الا اللہ کے راستے میں مشکلات کیا ہے۔ صرف کلمہ پڑھنے کا نام بس یہ نہیں کہ مسلمان ہو گئے بس اللہ اللہ، باقی کرو جو کچھ کرنا چاہتے ہو کرو، مرضی ہے، دین تمہارا ہے۔ یہ دین اتنا آسان ہے، اس کے لیے صحابہ کرام نے قربانیاں دی ہے، تن من جان کو لگایا ہے، اپنے سب کچھ قربان کیا ہے۔ بلال کی قربانی بھول گئے ہو، عمار کی قربانی بھول گئے ہو، یاسر کی قربانی بھول گئے ہو، عبداللہ بن مسعود کی قربانی بھول گئے ہو، عبداللہ بن مکتوم کی قربانی بھول گئے ہو، ذوالنیرہ کی قربانی بھول گئے ہو، سمیہ کی قربانی بھول گئے ہو۔ اسلام کی 2 لخت ہو گئی، اسلام کی سب سے پہلے شہیدہ، اسلام پر سب سے پہلے قربان ہونے والی حضرت بی بی سمیہ رضی اللہ تعالی، جو ابو جہل نے سمیہ کے ایک پاؤں ایک اونٹ سے باندھا اور دوسرا پاؤں دوسرے اونٹ سے باندھا اور دونوں کو مخالف سے نے کڑ کر کے کہا سمیہ اب بھی وقت ہے، بتوں پر ایمان لاؤ، حبل اول کہو کہ حبل کا نام بلند ہو، اللہ کا نام چھوڑ دو، ہم تمہاری جان بخشی کر دیں گے۔ ایسے سینہ تان کر کے نہیں لگی۔ ابو جہل ایک سمیہ ہے جو اللہ کے دین پہ نچاور، خدا کی قسم 1000 سمیہ ہوتی، ایک ایک کر کے اللہ کے دین پہ قربان کر دیتا۔ لیکن میں یہی کہوں گی اللہ اعلی و اجل، قربانیت تو انہوں نے دی، ہم تو معمولی کسی کے حق کی قربانی نہیں دے سکتی کہ حقدار کو حق دے۔ مارے جوان اپنے ہاتھوں میں ڈگری لے کر پھر رہے ہیں، میرٹ پر نوکری نہیں ہو رہی، اتنا لاکھ لاؤ اتنا لاکھ لاؤ، ملک کا نظام کیسے صحیح ہوگا؟ آپ مجھے بتائیں۔ یہ خونخوار درندے جو اعلیٰ منصب پہ بیٹھے ہیں، ایک بے روزگار نوجوان سے پیسہ مانگ، اس کے پاس پیسہ ہوتا تو اپنا کاروبار نہ کرتا؟ تم بھی کل اللہ کے حضور جاؤ گے، قبر میں جاؤ گے، اللہ تم سے پوچھے گا کیا جواب دو؟ تمہارا رٹا وہاں کام نہیں آئے گا، تمہاری عملی زندگی وہاں تمہاری کام آئے۔ میرے یہ نوجوان کیوں مارا پھر رہا، کیوں بے روزگار پھر رہا ہے، کیوں اس کا حق اس کو نہیں دیتے ہو؟ اتنے لاکھ لاؤ اتنے لاکھ لاؤ اتنے لاکھ لاؤ۔ لیکن نوجوان میرے پاس آتا ہے، قاری صاحب انجینئرنگ میں کڑی دا میرٹ کی اول رالما لشپے کسان رالو چھے ستا نم پا میرٹ کی اول رالی دغی خدا سٹ میش پا سلویش لاکا ورکاوی چونکہ تا پا میرٹ کی اول رالی بس 1.5 لاکھ راکا۔ میرٹ والے کے پاس بھی تمہارا یہ حال ہے کہ اگر میرٹ پر نہ آتے تو ہم 40 لاکھ مانگتے، چونکہ تم میرٹ پر آ گئے ہو بس 30 لاکھ دے۔ اللہ کو کیا جواب دی؟ حرام کھا کر اللہ کو کیا جواب دی؟ تم اس عظیم پیغمبر کی امتی ہو جو تمہارے لیے اللہ کے سامنے راتوں کو روتے رہے۔ یہ امتی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا، اللہ اس امتی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رو رو کر دعائیں کی۔ میرے محترم دوستو، ہمیں کردار بدلنا ہوگا، اخلاق بہتر بنانا ہوگا، اچھے رخ پر آنا ہوگا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر آنا ہوگا۔ صرف خالی خولی باتوں سے نہ زندگی بنتی ہے نہ آخرت بنتی۔ یہ عمل کا میدان ہے، عمل کر کے دکھاؤ، کردار پر اپنے پیغمبر کے اخلاق دیکھو کہ کیا ایسے تھے۔ اللہ رحم، بس آج دل کا کچھ بڑاس نکال دیا، ایک درد جو آپ کے سامنے رکھ دیا۔ اللہ کرے ہم اپنی زندگی کو بہتر بنانے والے بن جائیں، خدا ہماری زندگی میں ایک انقلاب برپا کرے۔ اللہ پاک حقدار کے حق پہنچانے کو ہم یہ سمجھے کہ یہ اقدار کا حق ہے، اللہ کرے ہم کسی کا حق تلفی نہ کرے۔ خدا را بہن بیٹی کا حصہ ہے، دو یہ مال تمہارا نہیں، جیسے آئے ہو ویسے جاؤ گے۔ حقداروں کو حق دو، تمہارے پاس کچھ بھی نہیں بنتا، نہیں بچتا، نہ بچے، حقدار کو حق دو، جو بچے گا اللہ اسی میں برکت ڈالے گا۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔